وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی جو خرابیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان کے اندر جو کمیاں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اکثر سورہ بقرہ میں بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی بہت ہوئے، مہربانیاں بھی بہت ہوئی اور ان کی سرکشی بھی زیادہ تھی۔ آج جو آیت پڑھی گئی شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو احسانات ہوئے ہیں، اللہ کی جو خاص مہربانیاں ہوئی ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے بپے مسلسل یکے بعد دیگرے لگاتار رسول بھیجے، ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک خاندان کی حیثیت سے۔ بنی اسرائیل میں یعنی یہودی کہیے، اہل کتاب کہیے، ان میں جتنے نبی آئے ہیں، پیغمبر اور رسول آئے ہیں، کسی اور قوم، کسی اور خاندان میں نہیں آئے۔ 4000 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ 4000 نبی رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان میں، اس قوم میں بھیجے، اور اپنے وقت کی سب سے بہترین قوم۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، فوقیت عطا کی اور تمہیں برتری بخشی۔ تو یہ لگاتار رسول ہم نے بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل میں یہ 4000 جو نبی آئے، یہ گویا نبوت اور رسالت کی سنہری ایک زنجیر تھی، چین تھی۔ اس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہے، گویا بنی اسرائیل کے نبیوں کو ختم کرنے والے حضرت عیسیٰ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل کی نبیوں کو ختم کرنے والے آخری، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، خاتم النبیین اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، پیشین گوئی کی کہ سیکون فی امتی دجالون 30 کذابون، 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ہر زمانے میں ایسے ہوتے رہے، خود حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ایک عورت جس کا نام سجا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اور نام آیا ہمارے یہاں ہندوستان میں، کوئی مودود ہے کوئی، وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں۔ اس سے پہلے قادیان میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے بڑے فالوورز ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کرتی ہے کہ ایسے آتے رہیں گے لوگ، لیکن سب دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو ہم نے بعد میں عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلیلیں دی۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تذکرہ ہے
یہ آیا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا تھا، والد تھے نہیں، اور یہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ میں بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، حضرت آدم کو پیدا کر دیا۔ میں بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہوں، حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ پھر ایک قدرت کی نشانی رہ گئی تھی کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی پیدائش کی شکل نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ اصل میں عیسائیوں کے عقیدے کو بتایا گیا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا نہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، خصوصیت عطا کی تھی، تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا اپنی قدرت کی ایک نشانی ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کو کھلی دلیلیں دی، کھلی دلیلوں سے مراد معجزات۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، اور عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے کہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر آئے گا، پھر 7ویں پارے میں ذکر آئے گا، قرآن میں کئی جگہوں پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کوڑ کا مریض ہوتا تھا، جو اس وقت کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس کی علاج کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی، اطباء ڈاکٹر جس بیماری میں ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے وہ بھلا چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ اور مادرزاد نابینا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہو اس کے بھی کوئی علاج نہیں تھا، ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر وہ بینا ہو جایا کرتا تھا۔ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ پرندہ بناتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، چڑیا وغیرہ، اور پھر اس میں یوں پھونکتے تھے وہ اڑنے والا بن جاتا تھا۔ یہ سب قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور غیب کی باتیں بھی بتاتے تھے اللہ کے حکم سے، کس نے کیا جمع کر کے رکھا ہے، کیا کھایا ہے، یہ سب بتا دیتے تھے، غیب کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ تو یہ سب البینات معجزات تھے، کھلی ہوئی اللہ کی طرف سے یہ دلیلیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ معجزہ یہ ہے نا، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے، ہاں نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی جب چاہیں دکھا دیں معجزہ، نہیں، بِإِذْنِ اللہ ہر جگہ قرآن میں کہا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، ان کو مضبوطی عطا کی، تو قوت عطا کی حضرت عیسیٰ کو۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، اس کو روح الامین لے کے آئے، یعنی جبرائیل امین لے کے آئے۔ تو روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، چونکہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والے یہی ہیں، تو ہر نبی کی یہ تائید کرنے والے تھے، حوصلہ بڑھانے والے تھے، قوت بخشنے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص خصوصی معاملہ تھا۔ حضرت جبرائیل امین کے دم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل امین ہی آئے تھے، سورہ مریم میں اس کا ذکر آئے گا، اور پھونکا، دم کیا، اس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا۔ یہ خصوصی معاملہ تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت جبرائیل امین کا۔ پھر جب پیدا ہوئے، ہر بچہ پیدا جو ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، مس الشیطان کا لفظ آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ خصوصیت کا معاملہ رہا کہ شیطان حضرت عیسیٰ کو چھو نہیں سکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کی تائید ان کو حاصل تھی۔ اسی طرح بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، سولی پر لٹکانا چاہا، تو اٹھوا لیا، حفاظت فرمائی، یہ بھی خاص خصوصی تائید تھی روح القدس کی۔
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ نعمتیں، یہ مہربانیاں ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں بیان فرما رہے ہیں، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، کہ جب جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا ایسے حکم لے کر جو تمہارے دل کو نہیں بھاتے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ شریعت میں ہر طرح کے احکام ہیں، بعض مسائل، بعض مسئلے، بعض احکام، بعض شریعت کے حکم ایسے ہیں جو ہمارے جی کو اچھے نہیں لگتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے اسرائیلیوں، جب بھی تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جو تمہارے جی کو اچھے نہیں لگے، جو تمہیں نہیں بھائے، استکبرتم، تم اینٹ گئے، تکبر کرنے لگے، تم نے انکار کر دیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ نبیوں کی اولاد تھے بنی اسرائیل، لیکن نبیوں کو قتل کیا۔ تو آج کل اگر یہ یہودی اسرائیل فلسطین کے بچوں کو، عورتوں کو اور مسلمانوں کو قتل کر رہے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبیوں کا جو قاتل ہو سکتا ہے، جو قوم نبیوں کی قاتل ہو سکتی ہے، دوسرے انسانوں کو قتل کرنا اس کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اللہ کے ولیوں، علماء، ان سب کی انکار کی جو وجہ ہے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ ہے، یا ان کی شان میں جو گستاخی ہے، اس کی اصل جڑ تکبر ہے۔ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تو وہ پھر اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ خامی اور خرابی قرآن میں بیان کی ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو گویا آئینہ دکھایا ہے کہ بھائی اگر آپ کے اندر یہ تکبر کی بیماری ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کی اصلاح کر لو، اس کو سدھار لو۔ اسی بیماری کی وجہ سے بنی اسرائیل نے حق بات کو نہیں مانا، پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی، یہ اسرائیلی کہتے ہیں ہمارے دل پیک، غلف، غلاف، کور کو کہتے ہیں، ہمارے دل پیک ہے، کورڈ ہے۔ یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ محمد تم کتنی بھی اچھی سے اچھی باتیں ہمیں بتا دو، اور کتنی عمدہ سے عمدہ گفتگو ہمارے سامنے کر لو، اور قرآن کی بہترین سے بہترین بات پیش کر دو، ہمیں کچھ اثر نہیں ہوگا، باہر کی باتوں کا، تمہاری دعوت کا، تمہاری تبلیغ کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے دل پیک، جیسے واٹر پروف ہوتا ہے یا فائر پروف ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے دل بھی پروف ہو گئے ہیں، بالکل پیک ہو گئے ہیں، تم جتنا سمجھاؤ تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ فخر کے طور پر بیان کیا کرتے تھے، قالوا قلوبنا غلف۔ اللہ نے کہا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی رسوائی کی چیز ہے، یہ تو بڑی شرم کی چیز ہے، اور یہ بڑی نقصان کی چیز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات، سچ بات، صحیح پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تمہیں سنا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو تم کتنی بھی اچھی باتیں پیش کرو ہمارے دلوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے، اور فخر کے طور پر بیان کر رہے ہو۔ یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے کہ سچ بات سے تم محروم کر دیے گئے ہو۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کی لعنت ہے تم پر، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ حق بات سے تم محروم کر دیے گئے ہو، تمہیں صحیح بات کی توفیق چھین لی گئی ہے، تم سے سلب کر لی گئی ہے، اور اس پر تم فخر کر رہے ہو۔ تمہارے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے۔ گنے چنے افراد تھے، گنے چنے افراد یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے۔ بت پرست، مورتی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے بے شمار ایمان لے آئے، مورتی پوجا کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن یہودی بہت کم ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام، 2-3 افراد ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے 10 علماء اگر ایمان لے آئے تو ان کی پوری قوم ایمان لے آئے، لیکن ان کے علماء، ان کے پادری، ان کے رہبان، احبار جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، ان کے پیچھے ان کی قوم بھی رکی رہی۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے، یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تورات بھی اپنے زمانے میں صحیح تھی، انجیل بھی صحیح تھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو جو صحیفے عطا کیے گئے تھے وہ بھی صحیح تھے، سب آسمانی کتابیں تھیں، سب پر ایمان لے آؤ۔ کسی ایک کا انکار کر دو نے تو مومن نہیں ہو۔ صرف قرآن کو، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تورات کو انجیل کو نہیں مانتے، کہ تم مومن نہیں ہو۔ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو مانیں گے، باقی پیغمبروں کا انکار کریں گے کہ نہیں، ایمان والے نہیں ہو۔ اس لیے ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مکتب میں پڑھتا ہے، تو مولوی صاحب اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ اعلان کر کے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں اور پیغمبروں پر۔ یہ صرف ہماری خصوصیت ہے، ہمارے اندر خوبی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، داؤد کو بھی مانتے ہیں، سلیمان کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، نبیوں کو، پیغمبروں کو۔ آپ عیسائیوں سے کہیے، وہ کہیں محمد کو نہیں مانتے، ہم صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں سے جا کے تحقیق کر لیجیے، وہ کہیں گے ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں۔ حضور کی شان میں تو گستاخی کرتے ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ کسی ایک مسلمان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کارٹون بنا دیا ہو، حضرت موسیٰ کا کارٹون بنا دیا ہو، کسی پیغمبر کا کارٹون بنا دیا ہو؟ پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے بنا لیا، خود علماء کہیں گے یہ کافر ہو گیا۔ لیکن آپ دوسری قوموں کو دیکھ لیجیے، اپنے اپنے جو ہیں پیغمبر، ان کی تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے مصدق لما معہم، ان کے پاس جو پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ سب سچ تھی، حق تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قرآن آ گیا، جب اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے، جب آیا نہیں تھا قرآن اور اللہ کے آخری پیغمبر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہی یہودی جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ کہتے تھے، مشرکوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی، مورتی پوجا کرنے والوں سے لڑائی ہوتی تھی، اور اس لڑائی میں ان کو اذیت و تکلیف پہنچتی تھی، تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ستا لو ہم کو، بس اب زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آخری پیغمبر آئے گا، آخری نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ہم لڑائی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اس پیغمبر کے صدقے طفیل میں۔ اور دعاؤں میں یہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ، ان مشرکوں نے، مورتی پوجا کرنے والوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور یہ پریشان کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے آخری نبی اور آخری کتاب کے صدقے طفیل میں ان پر تو ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف یہ اس سے پہلے اس کے صدقے طفیل میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے، فتح مانگتے تھے، کامیابی مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا، ان کے صحیفوں میں موجود تھا، ان کے علماء جانتے تھے، اور ان کے لوگوں کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اس لیے کہ ہر بنی اسرائیل کے پیغمبر نے خوشخبری سنائی تھی کہ آخری نبی آئیں گے۔ اور 28ویں پارے میں صاف الفاظ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں تمہیں بتانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بتانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی وہ ہے جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں۔ حضور کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، حضرت سلمان فارسی کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں وہ ایک پادری کے پاس دوسرے پادری کے پاس تیسرے پادری کے پاس جاتے ہیں، ایک کا انتقال ہوتا تو اسے کہتے ہیں میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ کہتا فلاں کے پاس چلے جانا تم میرے بعد، وہ کہتا فلاں کے پاس چلے جانا۔ آخری جو پادری تھا اس نے کہا اب مجھے کوئی دوسرا حق پرست پادری نظر نہیں آتا، اب تم ایسا کرو کہ آخری پیغمبر آنے والے وہاں چلے جاؤ۔ تو کہاں آئیں گے؟ تو کہا کہ کھجوروں والی زمین ہوگی، کھجوروں والی زمین ہوگی، علاقہ ہوگا یعنی مدینہ، اس کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور کہا کہ اس کی علامت نشانی کیا ہوگی
کا صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے اور ان کے یہاں گردن پر نبوت کی مہر ہوگی، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور وہی نشانیاں دے کر حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے۔ تو یہ نشانیاں کہاں سے وہ بتا رہے ہیں؟ ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جس چیز کو پہلے جان چکے تھے، جب وہ چیز آ گئی، یعنی آخری نبی پیغمبر آ گئے تو انکار کر دیا۔ یہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے، کہتے ہیں اصل مدینے کے باشندے نہیں تھے، یہ دوسرے علاقوں سے آ کر یہاں بسے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری پیغمبر آئیں گے اور فلاں علاقے میں فلاں شہر میں پیدا ہوں گے اور فلاں شہر کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے جو کھجوروں والا ہوگا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ ساری علامتیں ان میں نظر آئی کہ یہی وہ شہر ہو سکتا ہے جہاں نبی ہجرت کر کے آئیں گے، وہیں بس گئے۔ آخری نبی کے انتظار میں آ کے یہودی یہاں بیٹھے تھے، لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے یہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دو اولاد تھی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب سے آگے حضرت یوسف ہیں، پھر آگے نسل چلی ہے، پھر آگے حضرت موسیٰ آئے ہیں جو یہودیوں کے خاص پیغمبر وہ مانتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلا ہے۔ یہ سارے 4000 نبی جو آئے نا، یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، آخری پیغمبر ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے جو لوگ تھے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ آخری پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہوں گے، رسولوں کے سردار ہوں گے، ہماری کتابوں میں جن کے بارے میں پیشین گویاں ہیں، بھوشیہ وانی ہے، وہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو حسد کی بنیاد پر مانا نہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے ہم میں سے ہوں گے، یہ ہمارے چچا زاد بھائیوں کی نسل میں آگے، بھائیوں میں بھی تو حسد ہوتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ اس دھرتی پر حسد ہوا، بھائیوں کے درمیان حسد ہوا۔ حابیل قابیل حضرت آدم کی اولاد تھے، حسد۔ تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے جب انہوں نے یہ سنا کہ آخری پیغمبر اسماعیل کی اولاد میں سے آئے تو جل بھن گئے کہ اب نہیں مانیں گے ان کو ہم۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر جو جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں علم ہونے کے باوجود۔ دیکھو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں 2 لفظ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب اترا، یہودی ہیں۔ حضور نے خود فرمایا المغضوب ہم الیہود، یہ مغضوب یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی کرسچن ہیں۔ مغضوب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی جانکاری ہے، اسے علم ہے صحیح بات کا، اس کے باوجود بھی نہ مانے، ان کو مغضوب کہتے ہیں، اور یہودیوں میں یہ بات تھی۔ تو اللہ نے کہا ایسے انکار کرنے والوں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ کی طرف سے اتری، آخری کتاب قرآن جو محمد الرسول اللہ پر اتری، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ بغیاً، سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنی مہربانی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہی فرمائی۔ بھائی اب تک اللہ کی مہربانی اسحاق کی اولاد پر ہوئی، تم پر ہوئی، 4000 پیغمبر آئے، کتنی بڑی مہربانی۔ اور اب یہ مہربانی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد پر کر دی، اور ان میں آخری پیغمبر آ گیا، تو اب اس میں جلنے بھولنے کی اور حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو بنی اسرائیل یہودی نہیں مان رہے تھے، یہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ فرماتے ہیں یہ غضب پر غضب لے کر، اللہ کے غصے پر غصے لے کر یہ لوٹے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہی جو پیغمبر تھے ان کو قتل کیا، ان کو پریشان کیا، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد آخری جب پیغمبر آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کا غضب پر غضب ان پر نازل ہوا، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہین، بڑا رسوا کرنے والا اللہ کی طرف سے عذاب تیار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ یہودیوں کی ایک خرابی بتا رہے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے،
تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ بس ہم موسیٰ کو مانیں گے، ہم تورات کو مانیں گے، باقی سب چیزوں کا انکار۔ جو ہم پر وحی اتری ہے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو ہمارے خاندان سے ہمارے نسل سے آئے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آتا تو ہم ان کو مان لیتے۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہے نا یہ نسل پرست ہے، خاندان پرست، یعنی خاندانی تعصب، تنگ نظری، چھوٹی سوچ، کہ بس ہم ہیں اللہ کے منتخب چنے ہوئے، باقی سب تو اللہ کی پکڑ میں اور عذاب میں اور غصے میں، ہم اللہ کے لاڈلے۔ نسل پرست ہے۔ نسل پرست دو قومیں ہیں پوری دنیا میں، ایک یہودی ہیں اور ایک برہمن ہیں، یہ نسل پرست ہیں۔ آپ یہاں کے برہمنوں کو دیکھ لیں، کہتے ہیں ہم بس چنے ہوئے ہم ہی ہیں، باقی کوئی تو برہما کے پیر سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی کس سے پیدا ہوا، کوئی کس سے پیدا ہوا، کوئی شودر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، ہم دماغ سے پیدا ہوئے، ہم تو بس سلیکٹڈ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ یہ دو نسل پرست قومی ہیں، اور ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں نا، ان کا ڈی این اے بھی ایک ہے، سازشی قوم ہے دونوں۔ آپ ان کا آپ دیکھ لیجئے، اب تو باقاعدہ آ رہا ہے، اخباروں میں آیا اور ریسرچ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ بھی گائے کی پوجا کس نے کی تھی؟ ابھی آپ تفسیر میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے اسی درس میں، اگلے درس میں آپ پڑھیں گے۔ گائے کی پوجا بنی اسرائیل نے کی تھی، یہ بھی گائے کی پوجا کرنے والے۔ گائے ان کے نزدیک بھی مقدس تھی، گائے ان کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ اور سازشیں آج دیکھ لیجئے، سب سے کم تعداد ہندوستان میں برہمنوں کی، اور پورے ہندوستان پر قبضہ کیے ہوئے، پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والے کون ہیں؟ برہمن ہیں۔ اور ہر دور میں رہے، مغلوں کے دور میں بھی یہی کرتے رہے، بدنام آج کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے، سب یہی مزے لوٹ رہے تھے، آج بدنام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ دیکھیے کتنی سازشی قوم ہے، ہم سب سے بڑی تعداد میں، لیکن ہم کو اللہ سنکھیک کہہ دیا، وہ کہتے ہیں ہم بہو سنکھیک ہیں۔ حالانکہ کہاں سے بہو سنکھیک ہیں؟ باقی سب جاتی برادریاں ہیں، سب بٹے ہوئے ہیں، سب کو زبردستی ہندو بنا لیا ہے۔ آج تو سکھ کہہ رہے ہم ہندو نہیں ہیں، جینی کہہ رہے ہم ہندو نہیں ہیں، اور یہ پچھڑا ورگ ہے، یہ بام سیف والے، یہ کہہ رہے ہم ہندو نہیں ہیں۔ پھر ہندو کون ہے؟ ان سب نے کہہ دیا سب ہندو ہوتے زبردستی۔ تو یہ بڑی دو قومی جو ہے نا، یہ بڑی سازشی ہے، نسل پرست بھی ہیں، قوم پرست بھی ہیں، خاندان پرست بھی ہیں، یہودی اور ہمارے یہاں کے لوگ۔ تو یہ کہتے تھے جو ہم پر اترا ہم اسی کو مانیں گے، باقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری تنگ نظری ہے، چھوٹی سوچ ہے، حق بات، سچ بات جہاں کہیں بھی ملے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے خاندان کا فرد جب سچ بولے گا تو ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرے کے ہاں صداقت اور سچائی اور حق ہوگا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تم کہتے ہو ہمارے اوپر جو وحی اتری، جو کتاب اتری، ہم اسی کو مانیں گے، دوسرے کا انکار کر دیں گے، جبکہ یہ قرآن تو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، انکار تو نہیں کر رہا ہے نا۔ یہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ صحیح نہیں تھے، عیسیٰ صحیح نہیں تھے، اور اسحاق صحیح نہیں تھے، اور سلیمان صحیح نہیں تھے، اور داؤد صحیح نہیں تھے، اور تورات انجیل بھی صحیح نہیں تھی۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان نبیوں کو سچا مان رہا ہے، اور اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ، سب کتابوں کو سچا جانو، ان پر ایمان لے آؤ، اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو سچائی ہے۔ اگر یہ اسماعیل کے خاندان میں آ گئی، عربوں میں آ گئی ہے، تو سچائی تو جہاں کہیں بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے خاندان میں ہو تب قبول کرو، دوسروں سے قبول نہ کرو، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ فَقُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس ہم پر جو وحی اتری ہے ہم اس کو مانیں گے، تورات کو مانیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال کر رہے ہیں ان سے، تم تورات کو صحیح مانتے ہو تو کیا تورات میں یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ اگر تم تورات کے صحیح پیروکار ہو، صحیح ماننے والو ہو، تو تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات میں یہ لکھا ہے؟ تم نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور بھی بے شمار پیغمبروں کو، خود ان کے خاندان کے تھے، ان کو کیوں قتل کیا تم نے؟ کیا تورات کا یہ حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ تم تورات کو مانتے ہو، نہ اس آخری کتاب جو محمد الرسول اللہ پر اتری ہے اس کو نہیں مانتے ہو، نہ اس کو مانتے ہو نہ اس کو مانتے ہو، بس
جلن ہے، حسد ہے اور بغی ہے، سرکشی ہے، جس کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیے انہی یہودیوں نے کتنی سازشیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بلا کر اوپر سے بڑا پتھر، بڑی چٹان ڈالنی چاہیے، چکی کا پارٹ ڈالنا چاہ کے نیچے حضور کو قتل کر دیں، کھانے میں زہر ملایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، اور مختلف طرح کی سازشیں کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اگر تورات پر تم صحیح عمل کرنے والے ہوتے، جو تم کہتے ہو کہ ہم پر جو وحی اتری ہم اس کو مانیں گے، تم تو اس کو بھی نہیں مانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی خامیاں بیان فرمائی، تم تو کہتے ہو ہم یہ کریں گے، ہم یہ ماننے والے ہیں، تمہاری کتابوں میں اس کے بالکل برخلاف ہے، اس کے بالکل برعکس ہے، تم تو وہ بھی نہیں مانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ضد آ گئی، سرکشی آ گئی ہے، اناد آ گیا ہے، ہر درمی آ گئی ہے، حق بات کو قبول کرنے کا جو مزاج ہے، صلاحیت ہے، وہ تمہارے اندر اب نہیں رہی ہے۔ وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیغام پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بابرکت کتاب ہے، یا اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ جو تیری اس کلام کو، تیری اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، یا اللہ اس بابرکت کتاب کی برکتیں انہیں عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ فیصلوں میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں برکتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس بابرکت کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔